بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ کی قدرت کی ایک عجب نشانی یہ معصوم ننھا پرندہ۔ معزز سامعین کرام، گولڈن پلور نامی ایک پرندہ ہے جو قدرت کی تخلیق کا ایک بہترین شکار ہے۔ یہ پرندہ اپنی ہجرت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا کے تمام سائنسدان اور جانداروں پر تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ حیران ہیں کہ یہ پرندہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے دوسری ریاست ہوائی کے جزیرے تک تقریباً 4000 کلومیٹر کی پرواز کر کے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، جس میں یہ پرندہ کہیں نہیں ٹھہرتا۔ راستے میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، کوئی پہاڑ، کوئی چٹان نہیں ہے کہ جہاں پر یہ پرندہ رک کر اپنی سانس درست کر سکے، کچھ دیر کچھ پل آرام کر سکے۔ اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ اس پرندے کو تیرنا بھی نہیں آتا کہ تیر کر اپنا کام چلا سکے، اور سمندر میں کہیں درخت نہیں ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سستا سکیں، نیند پوری کر سکیں۔ سامعین کرام، سائنسدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے تقریباً 88 گرام چکنائی یعنی کہ فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو بطور ایندھن، بطور توانائی اس کے کام آتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس ننھے پرندے کے پاس پرواز کے ایندھن کے طور پر تقریباً صرف 70 گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے جسم میں صرف 70 گرام چکنائی اسٹور ہو سکتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر سفر کر کے سمندر میں گر جائے اور یوں اس کی زندگی تمام ہو جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے اپنے منزل تک پہنچتا ہے اور کس طرح سے 4000 کلومیٹر کا سفر ایک ساتھ طے کر کے یہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے، اس کا جواب پوری کائنات کے لیے ہے اور سب کو حیران کر دینے والا ہے۔ سائنسدان اور ریسرچر حیران ہیں کہ یہ ایک حیران کن جواب ہے۔ اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شیپ بنا کر پرواز کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ گروہوں کی شکل میں اڑتے ہیں اور وی کی شکل بناتے ہیں اور اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد یہ اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام گروپ کے پرندوں کو ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے۔ تند و تیز ہوائیں ان کے پروں سے کم ٹکراتی ہیں، اور ایک گروپ جب ان تند و تیز ہواؤں کا سامنا کر لیتا ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ اپنی پوزیشن چینج کر کے دوسری سمت ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا گروپ اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اکیلے اگر پرواز کریں تو یہ پرواز کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح وی شیپ میں اڑنے سے، گروپ کی شکل میں اڑنے سے اور اپنی پوزیشن بدلنے کی وجہ سے ان کی 23% انرجی سیو ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی 23% توانائی کو بچا لیتے ہیں، جو ان کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر بآسانی پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے جزیرے پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کے جسم میں تقریباً 6 یا 7% چکنائی موجود ہوتی ہے، جو کہ ریزرو فیول کی شکل میں قدرت نے ان کے لیے جمع کی ہوتی ہے۔ اور یہ چکنائی اس لیے ریزرو ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ راستے میں ہواؤں کا تند و تیز طوفان آ گیا، تیز ہواؤں کے چکر چلنا شروع ہو گئے، تو پھر یہ 6 یا 7% بچ جانے والی چکنائی کو استعمال کرتے ہوئے یہ ننھے منھے سے جاندار، یہ قدرت کا بہترین تخلیق اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔
اب سامعین کرام یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی قدرت سے انکار کرنے والے لوگ کس طرح سے جرأت کر لیتے ہیں کہ یہ کائنات خود بن گئی اور اس میں رہنے والی چیزیں بھی خود بخود وجود میں آ گئیں۔ قدرت کے انکاری ایسے تمام لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ ایک پرندہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لیے کتنی توانائی، کتنی چکنائی درکار ہے؟ اسے کون راستہ بتاتا ہے؟ کون اسے یہ بات سمجھاتا ہے کہ تنہا نہیں اڑنا، ہمیشہ گروپ اور گروہوں کی شکل میں سفر کرنا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ اگر ایک سمت میں سفر کر کے تھک جاؤ تو دوسری سمت میں آ جاؤ تو تم دیر تک اڑ سکو گے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے اس ننھے منھے پرندوں کو تنہا سفر کرنے سے روک رکھا ہے؟ اور وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے اس ننھے سے جاندار کے جسم میں اتنی چکنائی بھی ڈال دی ہے، اتنی توانائی بھی اسٹور کروا دی ہے کہ اگر کہیں راستے میں اس کو طوفان کا سامنا ہو جائے، کہیں راستے میں تیز ہوائیں اڑنا شروع ہو جائیں یا سمندر کا مزاج خراب ہو جائے تو بھی یہ ننھا سا جاندار ان تیز ہواؤں کا، سمندر کے مزاج کا اور تندو تیز طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ وہی رب کی ذات ہے، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں جینے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ سکھا دیا اور ان کو وہ چیزیں عطا کر دی جو ان کے آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم بے ساختہ کہہ سکتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔